السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہانی پرانے زمانے کی ہے۔ ایک شرابی تھا، بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے دوستوں کو شراب پہ بلایا، ایک شراب کی بہت زبردست محفل سجائی، اور جب محفل گرم ہو گئی تو اس شرابی کو یاد آیا کہ اگر کھانے پینے کی کوئی چیز ہو جائے شراب کے ساتھ میں تو بڑا مزہ آ جائے۔ تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو 4 درہم دیے اور اس سے کہا کہ جاؤ بازار سے کچھ اچھی چیزیں کھانے کے لیے لے آؤ۔ اس کا غلام جو تھا وہ 4 درہم لیا اور وہ 4 درہم لے کر بازار کی طرف چل دیا۔ جب وہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی، ایک مہاتما شخص، ایک کسی بے بس غریب آدمی کو لے کر کھڑا ہے اور وہ آوازیں لگا رہا ہے کہ جو ہمیں 4 درہم دے گا، جو 4 درہم دے گا اس کے لیے میں 4 دعائیں کروں گا۔ تو اس غلام کو لگا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، تو وہ گیا 4 درہم اس مہاتما کو دے دیا۔ اس بزرگ نے، اس مہاتما نے وہ 4 درہم اس غریب بے بس آدمی کو دے دیا۔ وہ غریب آدمی اچھلتا کودتا چلا گیا، اور پھر اس بزرگ نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تمہاری دعائیں کیا ہیں، تمہاری کیا خواہشات ہیں؟ تو اس غلام نے کہا کہ سب سے پہلے میرے لیے یہ دعا کروائیے کہ مجھے اس 4 درہم کا بدلہ مل جائے تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں تو خالی ہاتھ نہ جاؤں۔ تو اس بزرگ نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری دوسری خواہش کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ حضور میرے لیے آپ یہ دعا فرما دیجئے، میں غلام آدمی ہوں، اللہ مجھے آزادی نصیب فرما دے۔ تو اس بزرگ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے یہ بھی دعا کر دی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری تیسری دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میری تیسری دعا یہ ہے، میرا جو آقا ہے وہ بہت شرابی ہے، بہت شراب پیتا ہے، دارو پیتا ہے، اللہ اس کو شراب سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ انہوں نے اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اور پھر پوچھا کہ تمہاری چوتھی خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری چوتھی خواہش یہ ہے کہ آپ دعا فرما دیجئے اللہ میری، آپ کی، میرے آقا کے دوستوں کی اور تمام بازار والوں کی مغفرت فرما دے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے یہ بھی دعا کر دی، اور پھر وہ غلام اپنا سا منہ لے کر آقا کے پاس گیا، اور جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آقا نے پوچھا کہ بھائی تمہیں اتنی لیٹ کیوں ہو گئی، اور پھر تم سامان کیوں نہیں لائے کھانے پینے کا؟ اس نے کہا کہ آج میرے ساتھ بازار میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ جب پوری کہانی سنائی تو آقا کا دل تھوڑا نرم ہوا، اور اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ تم نے جو 4 دعائیں کروائی ہے اس میں کیا کیا مانگا؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں نے یہ دعا کروائی کہ میں جو 4 درہم دے رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ مل جائے۔ تو اس کے آقا نے کہا کہ چلو تمہیں 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیتا ہوں۔ اور پھر پوچھا کہ دوسری دعا تم نے کیا کروائی؟ اس نے کہا کہ دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ میں غلام آدمی ہوں، مجھے آزادی مل جائے۔ تو اس کے آقا نے کہا کہ جاؤ تمہیں آج آزاد کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہاری تیسری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری تیسری دعا یہ تھی کہ میں نے دعا کروائی کہ میرا جو مالک ہے، میرا جو آقا ہے وہ بہت زیادہ شراب پیتا ہے، اللہ اس کو شراب سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کے آقا نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں شراب نہیں پیوں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری چوتھی دعا کیا تھی؟ اس غلام نے کہا کہ میں نے چوتھی دعا یہ کروائی کہ اللہ میرے آقا کی، اس بزرگ کی اور تمام بازار والوں کی، تمام انسانیت کی مغفرت فرما دے۔ تو اس کے آقا نے کہا کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا۔ پھر جب وہ رئیس آدمی سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے بس میں تھا وہ تم نے کر دیا، اب جو میرے بس میں ہے میں وہ کروں گا۔ تو میرے بھائی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی غریب کی مدد کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور پھر جو ہمارے بس میں ہے ہمیں وہ کر گزرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ ضرور کریں گے۔
اس لیے میرے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس طرح کی خوبصورت کہانیوں کے لیے۔ پھر ملتے ہیں ایک اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔